اور یاد رکھو کہ یہ دعوت کے نتیجے میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے ایک فرد بھی، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا 100 سرخ اونٹوں کا کوئی غلہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعوت کا کام کرتا ہے، اللہ کی دین کی دعوت کا جو داعی کا کام کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سوراخ کے اندر جو چیونٹی ہے وہ بھی دعا کرتی ہے، اور پانی کے اندر جو مچھلی ہے وہ بھی دعا کرتی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اس مقام، اس منصب اور اس مرتبے کے احساس کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی۔ انقلاب ہمارے بازوں سے نہیں آنے والا، انقلاب تو اللہ نے لانا ہے، لیکن اس نے ہماری آزمائش کو دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش پر پورے اترے۔ اپنے وسائل خرچ کرنے کے اعتبار سے، انفاق کے حوالے سے، اپنی صلاحیتیں اور سوچ خرچ کرنے کے حوالے سے، اپنے رشتہ دار تاج دینے کے حوالے سے، اپنا وقت تاج دینے کے حوالے سے، اپنی دنیا تاج دینے کے حوالے سے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہے؟ اور اس کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اخلاص ہماری اجتماعیت کے اندر، ہماری انفرادیت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس پیش رفت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین تو غالب ہونا ہے، حق کو مٹنا ہے، باطل کو مٹنا ہے، حق کو چھانا ہے، یہ تو اس کا وعدہ ہے، یہ تو ہونا ہے، اس میں ہماری کوئی کمال نہیں اگر یہ ہو جائے گا۔ ہماری تو وہ آزمائش ہے جس کے لیے ہم اس تحریک کا حصہ ہیں، جس کے لیے ہم نے داعی بننا قبول کیا ہے، اور اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے اور اس کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں اس دعوت کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کا خیرخواہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا صحیح معنوں میں ایمان کے اندر محبت کرنے والا بنائے، اور آپس میں سب محبتوں سے زیادہ ہمیں حضور کا محبت کرنے والا بنائے، اللہ سے محبت نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اور یہی وہ توحید اور آخرت کی فکر اور ایمان اور یقین ہے جو ہماری دعوت کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر ہم جب کمال حاصل کر لیں گے، اس کے اندر جب قبولیت حاصل کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ فرشتے آج بھی قطار اندر قطار اتریں گے جس طرح بدر کے اندر اترے تھے۔ تو بات ہم تک ہے، اخلاص کی ہے، نیت کی ہے، خلوص کی ہے، للہیت کی ہے، تعلق باللہ کی ہے، قرآن سے تعلق کی ہے، قرآن کو لے کر چلنے کی ہے، قرآن کے سانچے میں ڈھلنے کی ہے۔ سانچہ موجود ہے، قالب موجود ہے، اس میں ڈھلنے کی بات ہے۔ فرق اتنا ہے آج سے 1400 سال پہلے اور آج کا کہ قرآن تو وہی موجود ہے، پیغمبر کی سنت بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، لیکن قالب بھی موجود ہے، اس کے اندر ڈھلنے والے موجود نہیں ہیں۔ تو آئیے اللہ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قالب کے اندر ڈھلنے والا بنا دے، ہمیں راتوں کو جاگنے والا بنا دے، اللہ کے سامنے رونے والا بنا دے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ تج دینے والا بنا دے، اپنی اولاد قربان کرنے والا بنا دے، اپنی دنیا قربان کرنے والا بنا دے۔ اور یہ جب اللہ بنا دے گا تو ہماری فلاح آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور جسے جنت ملی، جسے اللہ کی ملاقات نصیب ہوئی، تو وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقت ہو چکا ہے، آپ نے دوپہر کا کھانا بھی پتہ نہیں کس وقت کھایا ہے یا بعض لوگوں نے نہیں کھایا، اور جنہوں نے نہیں کھایا ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ کھانا تو بہت پہلے سے تیار ہے، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا اور ساتھیوں کی دلچسپی بھی اس میں بہت تھی، اگرچہ ابھی کہیں نیند کے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اثرات، بس اب تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ وقفہ کر دیں گے۔ ایک تو جو ہم اب آپ کے سامنے مولانا عبدالقادر ندیم صاحب درس حدیث دیں گے۔ ان کا موضوع ہے مفلس کون؟ مولانا عبدالقادر ندیم۔ امیر
الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وعلى حزبه والأنصار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى متبعين بهداية إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے بھائی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم قیم جماعت، رفقائے محترم، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جوہر اور موتی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمیں اکٹھا کرنے کی اللہ فرصت میسر کرتا ہے. اسی رب ذوالجلال سے ہم ملتمس ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ جس طرح ان خوبصورت جوہر پاروں کو دل و دماغ میں جگہ دینے کی توفیق بخشتا ہے، اسی فضل کے ساتھ توفیق عمل سے بھی نوازے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا ہم سارے لوگ مستحق ٹھہرے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی. اللہ اس فرد کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، وہ فرد کبھی بھی نہ مرجھائے جو میرے مقالوں کو سنے، انہیں یاد کرے، اور وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور پھر جس طرح سنے اسی طرح ان کو ادا بھی کرے، بیان بھی کرے، دوسرے لوگوں کی اصلاح بھی کرے. اللہ تعالی ہمیں اسی گروپ میں شامل فرمائے اور وہ تر و تازگی ہماری اس تحریک امت مسلمہ تحریک سے وابستگان کو میسر فرمائے. اور برادران محترم، اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے ہمیں قربت میسر آئے کہ آپ نے فرما رکھا تھا، اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ کی یہ خوبصورت خوشخبری اور یہ خوبصورت اعزاز ہمارے لیے علی خلفائی رحمت اللہ، میرے جانشینوں پر، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمتیں ہوں. قیل من خلفاؤک، پوچھا گیا آپ کے جانشین کون ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا: الذین یحبون بسنتی، وہ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں، ویعلمون، اور اسے سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہ میرے جانشین ہیں. میرا آج کا جو موضوع اور عنوان ہے، مفلس کون، میں اسی کی طرف گزارشات کو موڑنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کا بہت فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اس تحریک سے جوڑا اور ہماری قیادت